السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ صاد کی آیت نمبر 65 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں صحیح منہج پر قرآن مقدس کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے اور اس پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 65، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ آپ کہہ دیجئے بس میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں۔ قل انما انا منذر، آپ کہہ دیجئے میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں۔ کس سے؟ جو تم برا عمل کر رہے ہو اس کے انجام سے، جو تم خالق کا حق مخلوق کو دے رہے ہو اور مخلوق میں جس کا حق جو ہونا چاہیے اس کا حق کسی اور کو دے رہے ہو، جو تم حق تلفی کر رہے ہو، جو تم اللہ رب العزت کی مشیت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہو اور نبیوں کے ساتھ تکذیب کر رہے ہو، نبیوں کا انکار کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، یہ اس عمل کے انجام سے ڈرا دو کہ اس عمل کا انجام دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی ہے۔ دنیا سے چین اور سکون کا ختم ہونا اور آخرت سے چین اور سکون کا ختم ہونا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم دے دیا گیا، کل آپ کہہ دیجئے، مشرکوں سے کہہ دیجئے، منافقوں سے کہہ دیجئے، کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے، ظالموں سے کہہ دیجئے کہ میرا کام تو صرف خبردار کرنا ہے، نصیحت کر دینا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ اب ماننا نہیں ماننا یہ تمہارا ہے، تمہارے اختیار کی بات ہے کہ تم چاہو تو اپنے صحیح پہ کھڑے ہو جاؤ اور تم چاہو تو اپنے غلط پہ کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اصل خبردار کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، کوئی اور معبود نہیں۔ اور وہ اللہ کون ہے، کیسا ہے؟ وہ جو واحد ہے، ہر اعتبار سے واحد، اکیلا، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی عبادت کے اعتبار سے، اپنی ربوبیت کے اعتبار سے اس کا کوئی شریک نہیں، جو اکیلا ہے، اور قہار، جو بڑا زبردست ہے۔ ساری حکومت، ساری بادشاہت، ساری سلطنت، ہر مخلوق جس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے۔ وَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 66، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا رب ہے وہ اللہ کون؟ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جس کے طرف سے آپ خبردار کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، جو واحد اور قہار ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا وہ رب ہے۔ رب، جہاں پر بھی رب آئے گا تو ہمارے ذہن میں اس کی میننگ آنا چاہیے، رب یعنی خالق، پیدا کرنے والا، اور کسی چیز کو نے صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑا، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے۔ تو رب یعنی پیدا کرنے والا، کن کن چیزوں کو؟ جمادات، نباتات اور حیوانات، جمی ہوئی چیزیں، اگنے والی چیزیں اور چلنے والی چیزیں۔ خالق، دوسرا مالک، کہ اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، وہی مالک بھی ہے۔ اور مدبر، وہی پلان کرنے والا ہے کہ کب کس مخلوق کو آنا ہے، کب کس مخلوق کو جانا ہے، کب کس کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے، کب بارش ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، کہاں نہیں ہونی ہے، کب دنیا کا نظام کیسا چلانا ہے، یہ اس کا پلان کرنے والا بھی وہ ہے۔ تو وہ رب ہے کس چیز کا؟ سارے زمین و آسمان اور ان کے بیچ کی مخلوق کا، ان سب کا وہ رب ہے۔
نہایت غالب ہے۔ اب اتنی بڑی سلطنت کا اکیلا رب، اور پھر وہاں پہ صفت لائی گئی عزیز ہو، وہ نہایت غالب ہے، ہر چیز کے اوپر اس کا غلبہ ہے، اور بہت معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ ساری چیز کو بنانے والا، اس کی ضرورت کا پورا کرنے والا، حفاظت اور مالک اور پلان کرنے والا ہے، اور غالب بھی ہے، لیکن اس کے بعد وہ غفار بھی ہے، وہ بہت معاف فرمانے والا بھی ہے۔ یعنی اگر ہم معافی مانگے تو اس کی رحمت ہمیں ضرور پالے گی۔ کہہ دیجئے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، آپ انہیں بتا دیجئے کہ ایک وہ بہت بڑی خبر ہے۔ ہم ایسی خبروں کے پیچھے صبح سے شام تک لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کی خبر کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ صبح چائے کی پیالی ہاتھ میں لیتے سے ہم اخبار، نیوز، اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کیا ہوا کیا ہوا، جن خبروں کے بارے میں ہم خود جانتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کتنی اس کے اندر سچائی ہے اور کتنا اس کے اندر جھوٹ ہے ہم نہیں جانتے، کہ آج ہمارا میڈیا کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، اس کی ہمیں بہت خبر ہے، اس کے بارے میں ہمیں بہت فکر ہے۔ ہماری صبح نہیں ہوگی جب تک ہم نیوز نہ دیکھ لیں، اور اصل جو خبر ہے اس سے ہم نے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس سے ہم نے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ تو کہہ دیجئے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ یہ خبر کون سی؟ یہ خبر ہے موت کی، یا یہ خبر ہے قیامت کی خبر، کہ وہ قیامت جب آئے گی تو ہمیں پھر سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، اور ہمیں اپنے اعمال کو پیش کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اعمال کی خبر دینی ہوگی، ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں بتانا ہوگا، یا ہمیں بتایا جائے گا اور ہمیں اس کی تصدیق کرنی ہوگی، یعنی ہم بچ نہیں سکتے۔ تو کہہ دیجئے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے اعراض کرنے والے ہو، لیکن تم اس سے انکار کرنے والے، اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے ہو۔ آیت نمبر 69، مجھے، اب آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے فرشتے بلند پایا جماعت کا کوئی علم نہیں تھا کہ جب وہ باہم جھگڑا کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں گے جب دعوت دی جاتی ہے تو مدعو کچھ اس طریقے کی بات کرتے ہیں کہ وہ موضوع سے ہٹا دے۔ اسی قسم کی بات مشرکین مکہ بھی کرتے ہیں۔ جب آپ انہیں خالص ایک رب کی معرفت کراتے ہیں، آخرت کی خبر سے انہیں دوچار کرتے ہیں، انہیں خبر دیتے ہیں آخرت کی خبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، اللہ رب العزت کی اسماء الحسنہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی پہچان کراتے ہیں، معرفت کراتے ہیں، تو یہ ایک بیتکا سا سوال لا کر کے موضوع سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں فرشتے جو آپس میں بات کر رہے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں، جو آسمان پہ فرشتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا سمپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ جواب دے دیں۔ مجھے فرشتوں کے بلند پایا جماعت کا کوئی علم نہیں تھا جب وہ باہم جھگڑا کر رہے تھے، تو وہ جب آپس میں بات کر رہے تھے، کوئی خبر لا رہے تھے، کوئی لے جا رہے تھے، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں تو صرف بشیر اور نذیر ہوں، میں تو صرف خبر دینے والا ہوں، بشارت سنانے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں، یا تمہارے انجام کے بارے میں تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں۔ میرے طرف تو یہ وحی کی جاتی ہے، آیت نمبر 70، میرے طرف تو یہ وحی کی جاتی ہے کہ بس میں تو صرف ایک واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، میں عالم الغیب بنا کر کے یا تمہیں غنی کر دینے والا بنا کر کے، تمہاری ضرورت کو پورا کر دینے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو اس کی وحی تم تک پہنچا دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تمہیں خبردار کر دینے والا بنا کے، میرے پاس غیب کے خزانے نہیں ہیں۔ یہ واضح طور پہ آپ نے فرمایا آیت نمبر 70 تک۔ آیت نمبر 71 سے 71 سے تخلیق آدم کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جو قرآن مقدس کے اندر تقریباً 7 مقام پر آیا ہے۔ تخلیق آدم یعنی آدم کی پیدائش، اور آدم کی پیدائش میں جو واقعات ہوئے ہیں، جو واقعہ ہوا ہے، یعنی فرشتوں کے بیچ میں، جناتوں کے بیچ، جنات یعنی ابلیس کے بیچ میں، اور ایک اہم بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے فرشتے، ابلیس اور آدم ان تینوں کا ایگزام لیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان تینوں کا ایگزام ہوا۔ فرشتے پہلے ہی بار میں کامیاب ہو گئے، اللہ رب العزت نے جیسی ایگزام لیا یہ پاس ہو گئے۔ ابلیس اس نے انکار کر دیا تکبر کی بنا پر، اور تکبر اس کے گمان کی بنا پر تھا، بدگمانی جو اس نے کیا تھا، اور جو اس کی بدگمانی جہالت کی بنیاد پر تھی کہ میں بہتر ہوں، اور یہی تکبر تھا۔ اور تکبر کے بعد اس کے اندر حسد آیا، حسد جس کو جلن کہتے ہیں، اور یہ اس بنیاد پر گمراہ ہو گیا، جو قیامت تک گمراہی میں رہے گا، اور آخر کار اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
تیسرا آدم علیہ السلام، ان کی بھی آزمائش ہوئی اور یہ لغزش کا شکار ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت سے توبہ کر کے اور پھر مقام کامیابی پر پہنچ گئے۔ تو آدم علیہ السلام بھی کامیاب ہو گئے اور فرشتے بھی کامیاب ہو گئے، لیکن ابلیس یہ ناکامیاب ہوا اور جہنم میں جانے والا تھا۔ تو اس پورے واقعے کے اندر بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں، یہ ہماری یعنی آدم ذات کی پیدائش کا مقصد ہے۔ تو مختصر طور پر، کیونکہ ساتوں جگہ سے اگر آپ ملا کر کے اس کو پڑھیں گے تو بے شمار نصیحتیں آپ کو حاصل ہوگی، جو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند اور قیمتی ہے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ تو مختصر طور پر جو آیتیں سامنے آئیں گی میں صرف اس کی ہلکی پھلکی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو 7 مقام پر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے 39 39، دوسرا سورہ نمبر 7 سورہ نمبر 7 آیت نمبر 11 سے 27، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 26 سے 42، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 61 سے 65، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50، سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 سے 124، سورہ نمبر 38 آیت نمبر 71 سے 85۔ یہ 7 مقام پر اگر آپ اس کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو پوری بات کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ وہ کیا باتیں آپس میں ہوئی تھی، اور یہ الگ الگ جو اللہ رب العزت نے اسے بیان کیا ہے تو ہر جگہ ایک خاص چیز کے اوپر فوکس کیا گیا۔ یہاں پر کن چیزوں پر فوکس کیا گیا ہے، صرف وہی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ 7 جگہ الگ الگ انداز میں ایک ہی واقعے کو اللہ نے 7 جگہ بیان کیا، لیکن وہ خوبی کلام کی کہ ہر جگہ ایک الگ نصیحت کے ساتھ یہ پیغام پہنچایا گیا، یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ چلیں یہاں پر دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قال ربک، اور فرمایا تیرے رب نے، للملائکتی، ملائکہ سے، فرشتے سے، انی خالق، میں بنانے والا ہوں، بشرم، ایک بشر، من تین سے، مٹی سے۔ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، یہ آدم کا ایک اعجاز۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 30 میں آپ دیکھیں گے، 29 میں، کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو پہلے پیدا کیا، یعنی ساری زمین کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو، اور پھر آدم کو پیدا کیا۔ یعنی آدم کا یہ اعجاز کہ اس کی پیدائش سے پہلے اس کی ضرورت کی چیزوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ آدم کی پیدائش سے پہلے آدم کی ضرورت کی چیزیں، انسان کی پیدائش کے پہلے انسان کی ضرورت کی چیزوں کو اللہ نے پہلے پیدا کیا۔ اور ویسے ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہماری ضرورت کی چیزوں کو اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے۔ روح جسم میں آنے سے پہلے ہمارا کان، آنکھ، دل اور جسم بن چکا ہوتا ہے، اور دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کی غذاؤں کو اللہ رب العزت تیار کر دیتا ہے۔ یہ ایک اعجاز تھا۔ دوسرا اعجاز، اب دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ضرورت کی چیز بن گئی، اور آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کا ذکر ہو رہا ہے فرشتوں کے بیچ میں۔ ابھی انسان دنیا میں آیا نہیں، لیکن اس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا فرشتوں سے۔ اذ قال ربک للملائکۃ، ملائکہ سے کہا کہ میں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، انسان کی پیدائش، اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ میں نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی یہ پہلے دن سے انسان ہے، یہ بندر سے انسان نہیں بنا۔ اب ہمارے سائنس نے ترقی کر کے اور ڈی این اے کی جب ریسرچ ہوئی یا کھوج ہوئی، اس کے بعد اسے پتا چلا کہ واقعی انسان پہلے دن سے انسان ہے، یہ جانور سے انسان نہیں بنا، اور اس انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، چنانچہ جب میں اسے ٹھیک ٹھاک بنا دوں، یعنی اس کے پورے اعضاء تیار ہو جائیں، ٹھیک ٹھاک وہ بن کر کے تیار ہو جائے، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ جب اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں، تو ساری روح تو اللہ کی ہے، ہر چیز تو اللہ کی ہے، تو اللہ نے اپنے طرف نسبت کر کے یہ ایک اعجاز اس کو بخشا ہے انسان کو، کہ جب میں اپنی روح اس میں پھونکوں، جیسے اللہ کہتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ وہاں رہتا ہے، یہ ایک اعجاز ہے کہ گھروں میں اس گھر کو کہا گیا یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، تو یہ اس کی خصوصیت،
اس کی خوبی یا اس کے اعجاز کا یہ مطلب ہوا. جس طریقے سے اللہ نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو ساری اونٹنی تو اللہ کی تھی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی یہ معجزاتاً طور پر پیدا کی گئی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اور انہیں اسے مارنا نہیں. تو ایسی کئی چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنے طرف نسبت کر کے اس کی خوبی یا اس کی خاصیت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، اس کے اعجاز کو اللہ رب العزت نے بیان کیا. ورنہ روح کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے سوال کیا کہ روح کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے سے خبر پہنچائی. قل الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. روح من امر ربی، ان سے کہہ دیجئے یہ میرے رب کا امر ہے، اور جو تمہیں علم دیا گیا ہے الا قلیلا، وہ بہت تھوڑا ہے. یعنی روح کے بارے میں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روح کے بارے میں ہمارا سائنس وہیں کی وہیں اٹکا ہوا ہے، اور جسم کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ تمہیں جو علم دیا گیا وہ تھوڑا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بال کی کھال تک پہنچ گئے کہ بال میں بھی کیسی کھال ہوتی ہے، کس طریقے سے ڈی این اے ہوتا ہے، کیا ڈی این اے ہے اور کیا سیلز ہیں، اور باریک باریک چیزوں میں پہنچ گیا. لیکن روح کے بارے میں وہیں اٹکا ہوا ہے. تو روح اللہ رب العزت کا امر ہے، اور اس امر میں سے ایک امر جب اللہ رب العزت اس کے طرف ڈال دے آدم کے اوپر، تو آدم پھر وجود میں آ جائے گا. پھر وہ بولنے، دیکھنے، سمجھنے، سوچنے، کھڑا ہونے، چلنے، بولنے، ہر چیز اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. یہ اللہ رب العزت کا امر ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جب تک یہ حکم انسان کے اندر رہے گا انسان کی عزت ہے. اور جب یہ حکم اس جسم سے نکل جائے گا، اللہ کا حکم جب جسم سے نکل جائے گا، اب اس کی کوئی وقت اور کوئی قیمت اور کوئی عزت نہیں. پھر اسے لوگ اس کے نام سے بھی نہیں میت کہتے ہیں. میت آ رہی ہے، میت جا رہی ہے، میت دفن کی جا رہی ہے، اب اس کی کوئی وقت کوئی قیمت نہیں. تو جب میں روح پھونک دوں اس کے اوپر تو تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا. دوسرا اعجاز کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جیسی میں اسے بناؤں تو اسے سجدہ کرنا. یہ سجدہ تحریمی و تعظیمی ہے، یہ سجدہ عبادت نہیں. سجدہ عبادت یہ تو حرام ہے. سجدہ عبادت تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے، عبادت کا حقدار تو صرف اللہ ہے. اس تعلق سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں. تو سجدہ جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتا، ایک تو جائز ہی نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو عورتوں کو یہ کہا جاتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مرد کی کیا اہمیت ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1159. ترمذی شریف حدیث نمبر 1159. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا. آیت نمبر 73. تب تمام فرشتوں نے بایک وقت اکٹھے سجدہ کیا. اللہ اکبر. تمام فرشتے، ان میں وہ فرشتے بھی ہیں جو اولو العزم بڑے فرشتے، میکائیل، جبرائیل، اسرافیل علیہ السلام، وہ فرشتے بھی جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، جو 8 فرشتے، اور وہ اولو العزم فرشتے بھی جو دوسرے نفخے کے وقت، یعنی دوسری جب سور پھونکی جائے گی تو چند فرشتوں کے علاوہ سارے فرشتے بھی ختم کر دیے جائیں گے. ایسے اولو العزم اور سارے کے سارے فرشتے بایک وقت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی، یعنی ان کی عزت کے لیے ان کے سامنے جھک پڑے. یہ عزت کیوں تھی؟ اس بلند عزت کے پیچھے کیا راز تھا جو دوسری جگہ آپ کو ملے گا کہ اس کا راز یہ تھا کہ انہیں علم دیا گیا تھا. یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں علم دیا گیا تھا، اور یہ علم انسان کی عزت بھی بناتا ہے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان ذلیل بھی ہوتا ہے. تو جب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیسا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا. تو حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا، ابلیس نے نہیں کیا، ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح کہا گیا، کیونکہ فرشتوں کے بیچ میں اس کا شمار تھا، اس کی گنتی تھی، کیونکہ یہ انہی کے ساتھ رہتا تھا، انہی کے ساتھ عبادت کرتا تھا، اللہ کے حکموں کو بجا لاتا تھا. لیکن حقیقت میں یہ کیا تھا وہ تو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. تو اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت سے اسے ہٹانا چاہتا تھا، اس لیے ایک ایگزام دے دیا. جیسے کلاس کے اندر کئی قسم کے بچے، ایگزام ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ قابل کون ہے اور ناقابل کون ہے. صحابہ اکرام کے بیچ میں منافق بھی تھے، اور بیچ بیچ میں اللہ رب العزت ایگزام لے کر کے بتاتے جاتا تھا کہ یہ ہے منافق اور یہ ہے مومن.
تو ایگزام انسان کی حقیقت کو سامنے لے کر کے آتا ہے، اور یہ دنیا سارا کی سارا ایگزام ہے، روزانہ ہمارا ایگزام ہو رہا ہے، اور روز ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج کتنا ہم پاس ہوئے اور کتنا فیل ہوئے، کتنے اللہ کے حکموں پر ہم نے عمل کیا اور کن کن حکموں کا ہم نے انکار کیا، اور آخر میں ہم دیکھ لیں کہ ہمارا انجام کیا ہے، یا آج تک کی جو زندگی ہے اس کی کا ہم محاسبہ کر کے دیکھ لیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی شمار فرشتوں میں کیا تھا، جیسے منافقوں کا شمار کائم میں ہوتا ہے، مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ مدینہ کے جو منافق تھے ان کا شمار کس میں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں۔ لیکن ایگزام ہوتا تھا اور پوری دنیا کو خبر ہو جاتی تھی کہ ہاں یہ منافق ہے اور یہ مومن ہے۔ تو اب ابلیس کا ایگزام ہو گیا اور ابلیس فوراً باہر آ گیا، سوائے ابلیس کے، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا۔ تکبر یعنی انکار، جو حدیث کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ تکبر دو چیزوں کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ تم انکار کرو، یعنی اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کا انکار کرو، یا اپنے آپ سے کسی کو حقیر سمجھو، اپنے آپ سے کسی کو حقیر سمجھو۔ تو اس نے تکبر کیا، اور تکبر بہت بڑی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل کے اندر تکبر ہوگا تو اس کی خیر نہیں، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ تکبر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، وہ کافروں میں سے ہو گیا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، یہ کافر ہو گیا۔ کافر کسی جاتی کا نام نہیں ہے۔ آیت نمبر 75، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے اس آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، پیدا کیا۔ یہ آدم کا ایک اور اعجاز کہ آدم کو اللہ رب العزت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، سبحان اللہ۔ ورنہ ہر چیز کو اللہ رب العزت کن کہہ کر کے بناتا ہے، کن فیکون، ہو، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن آدم کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے توریت کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، جو آسمانی کتاب ہے۔ تو اس نے جب اللہ رب العزت نے سے کہا کہ میں نے اسے بنایا، میرا آرڈر تھا، اور تجھے کس چیز نے روکا؟ اب اللہ رب العزت ایک اور سوال اس کے ساتھ کر رہا ہے، کیا تو نے تکبر کیا تو وہ اونچے درجے والوں میں سے ہے، یا تو اونچے درجے والوں میں سے؟ یعنی واقعی تو نے تکبر کیا ہے کہ میں بہتر ہوں، یا واقعی تو بہتر ہے؟ پھر سے سمجھیں آپ اس کو، تو نے خود تکبر کر لیا ہے، یعنی گمان کر لیا ہے کہ میں بہتر ہوں، یا تو اونچے درجوں پہ ہی ہے، یا واقعی تو بہتر ہے؟ یعنی تیرا جو گمان ہے یہ، کیا یہ گمان واقعی سچا ہے؟ علم کی بنیاد پر ہے یا جہالت کی بنیاد پر؟ اب وہ اپنے گمان کو سامنے لے کر کے آتا ہے، جسے بدگمانی، اصل میں یہ گمان اس کا بدگمانی تھی، کیونکہ جو گمان علم پر نہ ہو وہ بدگمانی ہے۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ اب اس کا گمان دیکھیں آپ، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جھوٹ کہا گیا اس نے سچ کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا ہوں اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہوں۔ اب اس کا یہ گمان کہ اس بنیاد پر میں بہتر ہوں، جو اس کی جہالت تھی۔ بہتر کون ہوگا وہ اللہ رب العزت طے کرے گا، ہمارے طے کرنے سے نہیں ہوگا، کہ جیسے ہم نے طے کر لیا کہ میں سید ہوں، میں بہتر ہوں، میرا تعلق فلاں قبیلے سے، میں بہتر ہوں، میں اتنا خوبصورت ہوں، بہتر ہوں، میں اتنی دولت والا ہوں، میں اتنی ڈگری والا ہوں، میں بہتر ہوں۔ ہم لوگوں نے بھی اپنے تکبر کا یہی معیار بنا لیا ہے، میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میں بہتر ہوں، میں نے اتنے عمرہ کیا، میں نے اتنا حج کیا ہوں، میں بہتر ہوں۔ اور خود ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ بہتر کون؟ تو اندر سے ہمارا تکبر، اندر سے ہمارا جو جہالت ہے وہ یہی کہے گی تو بہتر۔ ہمیں اپنے آپ سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا، تو بہتر کون ہے؟ اللہ رب العزت نے بتایا، ایسے اس نے جھوٹ بھی نہیں کہا تھا، جیسے ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے کہ ہم سید ہیں، ہم خوبصورت ہیں، ہم اتنی ڈگری والے ہیں، میں تو قرآن پڑھا رہا ہوں، میں بہتر ہوں۔ کسی نے یوں سمجھ لیا کہ میں نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتا ہوں، میں بہتر ہوں۔ یہ ہمارا گمان ہے، اللہ کے نزدیک جو بہتر وہ بہتر ہے۔ اور اللہ کے نزدیک بہتر کون؟ سورہ حجرات آیت نمبر 13 اللہ فرماتا ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے، آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں میں، تم میں بہتر وہ ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی رکھنے والا ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تکبر کو ختم کر دیا۔ کس چیز کا تکبر کرتے ہیں؟ خوبصورتی وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، دولت وہ تو اللہ نے دیا ہے، علم وہ تو اللہ نے دیا ہے کیا تمہارے پاس؟
ہاں تم بہتر کب ہوگے؟ جب تم اس نصیحت کے قبول کرنے والے ہو جاؤ، یعنی تقوی والے ہو جاؤ، اور جو جتنا بڑا تقوی والا وہ اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے دل میں اور میرے دل میں اور کس کے دل میں کتنا تقوی ہے۔ تقوی کا جاننے والا تو اللہ ہے۔ اب ہم کسی کو بھی اپنے سے نیچا نہیں سمجھیں گے، ہم کسی کو بھی اب اپنے سے نیچا نہیں سمجھیں گے، اپنے سے حقیر نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کس کا مقام کیا ہے۔ تو اس کی یہ بدگمانی، اس کا یہ تکبر جو تھا، یہ اس کی بدگمانی کی وجہ سے، اور اس کی بدگمانی اس کی جہالت تھی، کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ بہتر ہوتا کون ہے۔ بہتر تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ بہتر سمجھے۔ اور صحیح گمان کیا تھا؟ صحیح گمان سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ اب یہ تکبر کیا پیدا کرتا ہے؟ تکبر ہوئی اس کو، اور اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی عزت افزائی ہو گئی ہے، وہ بڑی عزت ہو گئی، اور میری عزت تو ختم کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر حسد پیدا ہوئی، جلن۔ اب یہ دوسری ڈینجر بیماری۔ اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 77، اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، کیونکہ تو نے تکبر کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، اپنے آپ کو بہتر سمجھا، آدم کو کمتر سمجھا۔ تو اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔ اس سے دربار سے نکال دیا گیا، نکلنے کا یہ آرڈر دے دیا گیا، اور بلا شبہ تجھے پر روز جزا تک میری لعنت ہے۔ مطلب اللہ رب العزت نے صرف نکالا ہی نہیں، لعنت کے ساتھ اس کو نکالا، کہ اب روز جزا تک تیرے اوپر لعنت ہوتے رہے گی۔ اب آپ بات کو غور کریں کہ آدم اور ابلیس اس پرتھوی پہ نہیں آئے تھے تب یہ بات کہی گئی، اور یہ طے کر دیا اللہ رب العزت نے کہ اے ابلیس، اب تو قیامت کے آئے تک، حساب و کتاب کے روئے تک تو دربار سے نکالا ہوا ہے، اور تو مردود ہے، تیرے پر لعنت ہے۔ ہدایت اور ایمان کے بیچ میں تھوڑا سا فرق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس نے اللہ رب العزت کے حکم کو بھی سنا تھا، جنت کا بھی دیدار، فرشتوں کو بھی دیکھا ہے، اس نے جنت میں ہی تھے آدم علیہ السلام، اور فرشتوں کو بھی اس نے دیکھا ہے، اللہ کے حکم کو بھی جانتا ہے، اللہ کی بادشاہت اور سلطنت کو بھی جانتا ہے۔ انبیاؤں سے بھی اس کی ملاقات ہے، اور انبیاؤں کی امتوں کو بھی انہیں گمراہ کیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، سب کو، اور ان کے دور کے عذاب بھی اس نے دیکھا ہے، علم بھی ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود بھی اسے ایمان نصیب نہیں۔ یہ ساری چیزیں ایمان نہیں دیتی، اللہ ہم سب کو ایمان والا بنا دے۔ تو ابلیس کو اللہ رب العزت نے نکالا، آج تک وہ ابلیس ہے، اور آخر کار وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا ایسے بڑے بڑے عذاب اور بڑے بڑے انبیاؤں کا دیدار کرنے کے بعد، اور نہ ماننے والوں کے انجام کو دیکھنے کے بعد۔ اب ابلیس نے کیا کہا؟ اب اس نے جب دیکھا کہ میرا مقام تو ختم ہے، اور میں جس مقام پر تھا اس مقام پر آدم کو پہنچا دیا گیا، اتنا عزت والا ہو گیا یہ کہ فرشتوں کو اس کے سامنے جھکا دیا گیا۔ اب اس کے اندر حسد پیدا ہوئی، ابھی بھی بدگمانی ہے اس کے اندر کہ یہ مقام تو میرا تھا، یہ آدم کو کیسے مل گیا۔ اب حسد جب انسان کے اندر آتی ہے تو وہ سامنے والے کو نیچا دکھانے یا نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے، پیر کھینچنا جس کو کہتے ہیں۔ یہ حسد اور جلن اب اس کے اندر آئی، اور حسد اور جلن کی بنیاد پر وہ کیا کہتا ہے اللہ رب العزت سے؟ آیت نمبر 79، ابلیس نے کہا اے میرے رب، رب بھی کہہ رہا ہے، مطلب یہ رب کو مانتا ہے، قال ربی فانظرنی، یعنی یہ رب کا ابھی بھی قائل ہے۔ رب کو ماننے کے ساتھ ساتھ رب کے حکم کا انکار۔ ہم اپنا جائزہ لیتے ہوئے چلیں، ہم بھی رب کے ماننے والے ہیں، توحید ربوبیت پہ ہم جمے ہوئے، لیکن کیا اس کے حکم کا بھی انکار کر رہے ہیں؟ چلیں آگے۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب، اب تو مجھے اس دن تک مہلت دے، یعنی دعا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ رب سے مانگ رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ڈکلیئر کر دیا کہ تو جہنم میں جائے گا، اتنا بڑا گنہگار۔ اور یہ جانتا ہے ابلیس کہ آدم علیہ السلام کا مقام بہت ہے، فرشتوں کے سامنے بھی مقام بہت ہے، تو اس کو کسی چیز کی ضرورت تھی، اور یہ گنہگار ہے، اور اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اس کے لیے جہنم فکس ہو گئی۔ تو اس کو آدم علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے تھا، جیسے ہمارے بعض مسلمان جاتے ہیں، اور کہنا چاہیے تھا کہ ہم آپ کا وسیلہ لیتے ہیں، اور آپ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دیجئے، آدم آپ بہت قیمتی ہیں، اور آپ بہت افضل ہے، اور آپ کا مقام بہت ہے، اور فرشتوں کو سجدہ کروایا۔ ایسا کیا ابلیس نے، کیونکہ ابلیس جانتا تھا کہ یہ نہیں چلتا اللہ کیا، اس کا مقام بہت ہے، لیکن دعا تو صرف اللہ سے کی جائے گی۔
اتنی اس کو بھی عقل تھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ ہماری کہاں سنے گا، اس لیے ہم نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دیں، ان کو اس واقعے کے اندر غور کرنا چاہیے کہ ابلیس سے بڑے ہم گنہگار نہیں ہیں۔ ہمارے لیے فکس نہیں ہوا کہ ہم جہنم میں جائیں گے، تو ہم کتنے بھی بڑے گنہگار ہوں، اللہ رب العزت سے ہی ہمیں مانگنا ہوگا۔ اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنے گا، تو ہم فلاں کے پاس جا رہے ہیں، وہ ہماری سنیں گے اور وہ اللہ تک ہماری فریاد پہنچائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کو رحمان نہیں مانا۔ اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا اس نے کسی اور کو سمجھ رکھا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ کے اوپر عیب لگا رہا ہے۔ رحمان تو اللہ ہے، اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ بھی رحم کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ جس کے دل کے اندر رحم ڈالتا ہے اسی کے اندر رحم ہوتا ہے۔ ماں کے اندر رحم ڈالتا ہے، وہ آپ کی پرورش کرتی ہے، ماں کے اندر سے جب رحم نکال دیتا ہے تو وہ اناتھ آشرم میں پھینک کر کے آ جاتی ہے۔ رحم ڈالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہماری اللہ نہیں سنے گا، گویا کہ اس نے اللہ کو رحیم جانا ہی نہیں۔ اور اس واقعے سے ہمیں عبرت ملتی ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو جائے، اسے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ تو ابلیس نے کہا، اے میرے رب، اب تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اکٹھے کیے جائیں گے، مطلب حشر کے میدان میں جب اکٹھا کیے جائیں گے، ان کا نام اعمال کھولا جائے گا، اس دن تک تو مجھے مہلت دے دے، یعنی قیامت تک تو مہلت دے دے۔ اپنی عمر کو اتنا زیادہ بڑھانا چاہ رہا ہے، کیوں؟ حسد کی بنیاد پر، کہ یہ آدم ذات کی وجہ سے میں گمراہ کیا گیا یا گمراہ ہوا ہوں، جبکہ وہ ہوا تھا اپنی ہی جہالت کی وجہ سے، اپنی ہی تکبر کی وجہ سے۔ لیکن وہ الزام بھی وہ آدم علیہ السلام کے اوپر ڈالتا ہے کہ یہ وہ آتے نہیں اور ایگزام ہوتا نہیں اور میں فیل ہوتا نہیں۔ ایسی دعا مانگ رہا ہے وہ آدم کے خلاف، جسے اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جسے اللہ نے اعجاز بخشنے کے لیے کہا کہ میں اپنی روح پھونک دوں۔ ایسا اعجاز اور اکرام والے کو گمراہ کرنے کی دعا مانگ رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر رہا ہے۔ آیت نمبر 80، اللہ نے فرمایا، پس بلا شبہ تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ قبول کر لی تیری دعا، تجھے مہلت دی گئی ہے۔ بہکا لے کس کو بہکاتا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ابلیس جو ہے وہ ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی وہ خود بیان کرتا ہے۔ اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے، اور وہ قیامت، یعنی اس دن تک تجھے مہلت دی گئی ہے جس کا وقت مقرر ہے، یعنی ایک وقت آئے گا کہ تیری بھی مہلت ختم کر دی جائے گی اور تجھے بھی بارگاہ میں لا کے حاضر کیا جائے گا۔ تو اس وقت مقررہ تک اسے مہلت دے دی گئی۔ آیت نمبر 82، اس نے کہا، تیری عزت کی قسم، اللہ رب العزت کی عزت کی قسم کھاتا ہے، اللہ اکبر، میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔ یہ وعدہ کر رہا ہے اللہ رب العزت سے کہ تیرے عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اتنا بڑا دشمن، اور یہ دشمنی کی پیدائش حسد کی وجہ سے۔ تو حسد یعنی جلن، کسی کے بڑے مقام کو دیکھ کر کے جلنا، یہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ اس نے غلطی ہوئی تھی، اسے توبہ کرنا تھا، لیکن اس نے اللہ سے توبہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا نا کہ تو نکالا جاتا ہے، تو جہنم میں ڈالا جائے گا، توبہ کرنا تھا، گڑ گڑانا تھا، سجدہ ریز ہو جانا تھا، پڑے رہنا تھا وہیں پہ۔ جیسے آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، وہ فوراً اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر دیا، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ لیکن اس سے غلطی ہوئی، اس نے توبہ نہیں کیا، یہ اس پہ اڑ گیا، اور جلن کی بنیاد پر، اب جب جلن انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتی ہے، تو اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ کیا میرے لیے فائدہ مند ہے، کیا میرے لیے نقصان دائق؟ اس کے لیے نقصان ہی نقصان والا سودا وہ کر رہا ہے۔ یہ حسد انسان کے اوپر ایسا پردہ ڈال، اس کا اپنا فائدہ اور نقصان نہیں سمجھ میں آ رہا، اس کو صرف یہ دکھ رہا ہے کہ میں اس آدم ذات کو کیسے برباد کروں۔ یہ ہوتا ہے حسد میں۔ جب ہمیں کسی سے حسد ہو جاتی ہے تو ہم اپنا فائدہ اور نقصان کو طاق پہ رکھ کر کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس کا فائدہ اور نقصان ہونا نہیں ہونا یہ خالق کے ہاتھ میں، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ تو آگے اللہ رب العزت فرمائے، اور وہ خود ہی کہتا ہے، سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو میں نے مخلص و برگزیدہ کر دیا، یعنی تو سب کو تو گمراہ کر لے گا، سب کو تو لے کر کے جہنم کو بھر دے گا،
لیکن ان لوگوں کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یہ بہت اہم بات ہے کہ شیطان جیسا سمجھ رکھنے والا، اتنا تجربے والا، اتنے علم والا، اور کئی راستے ہیں اس کے گمراہ کرنے کے، جو جس لیول کا ہوتا ہے اس لیول پہ جا کر کے اس کو گمراہ کرتا ہے۔ علم کا ذوق کسی کو دے دیتا ہے کہ تو علم والا ہے، تو تقوی والا ہے، وہاں سے اس کو ختم کرتا ہے۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ہے، علم ہے، عالم ہے، عبادت میں بیٹھے ہوئے، پیاس لگی تو دیوار میں سے ایک ہاتھ نکلتا ہے سونے کا پیالہ لیے ہوئے، اور یہ لو پانی پی لو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سونے کا ہے اور سونے کا برتن حرام ہے مسلمان کی، تو کیا آواز لگاتا ہے، اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو عبد القادر کہتے ہیں کہ کیا تو مجھے پھر سے جھٹکا دیتا ہے، مجھے میرے علم نہیں میرے رب نے بچا لیا۔ ایک بار زور کی آواز دیتا ہے پیچھے سے، اے عبد القادر ہم تمہارے عمل سے خوش ہوئے، اب تمہاری نماز معاف۔ عبد القادر کہتے ہیں اے مردود ابلیس چلا جائے یہاں سے، نماز تو انبیاء پر بھی معاف نہیں ہوئی، تو ابلیس ہے۔ پہچان گئے کہ یہ رب نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ عبد القادر کہتے ہیں کہ ابلیس یا شیطان مردود، مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب نے بچایا۔ تو جو جس لیول کا ہوتا ہے اس لیول پہ جا کر کے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو علم کا، کسی کو تقوی کا، کسی کو دولت کا، کسی کو شہرت کا، ہر کسی کو جس لیول کا جو ہے اس لیول کا اس کو دیتا ہے۔ لیکن بچتا کون ہے؟ ہمارے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، ہم میں سے بچے گا کون؟ اور یہ سب سے بڑا دشمن اور خبر دینے والا خالق کائنات، اللہ نے خبر دی ہے، یہ ہے دشمن۔ ہم دوسرے لوگوں کو دشمن سمجھ رہے ہیں، ہم دوسرے ہی لوگوں کو دشمن سمجھ رہے ہیں، اور اس سے دشمن ہے، اور ہمیں اس دشمن کو پہچاننے کی طاقت بھی نہیں، علم ہی نہیں ہمارے پاس کہ ہم اس دشمن کو پہچان سکیں کہ یہ جو وسوسے آ رہے ہیں یہ دشمن کی طرف سے ہیں یا اللہ کی طرف سے۔ یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے جو ہمارا دوست ہے یہ دشمن ہے، شیطان میں سے ہے یا اللہ کے دوستوں میں سے ہے۔ پہچاننے کی صلاحیت ہی نہیں، کیونکہ علم ہی نہیں، اور قرآن اسی کا علم دیتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس کی چال سے کون بچ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ راز کو کھول دیا۔ واقعی اسی لیے تو شیطان قرآن کے قریب نہیں آنے دیتا، کیونکہ جو قرآن کے قریب آ جائے گا اسے شیطان سے بچنے کے سارے راستے پتہ چل جائیں گے، اور اللہ کو راضی کرنے کے بھی سارے راستے پتہ چل جائیں گے، اللہ کی رضا کو بھی وہ جان لے گا اچھی طرح۔ تو اس نے اس شیطان سے بچے گا کون؟ اللہ، مگر عبادکا، میرے بندوں میں سے، منہم المخلصین، جو مخلص بندے ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ تو ہماری زندگی کے اندر اخلاص اگر آ گیا تو ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں، ورنہ شیطان سے نہیں بچ سکتے۔ اخلاص کیا؟ پیور اللہ کے ہو جانا، خالص ہو جانا، دین کو خالص کر لینا، صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ غیر کے لیے نہیں، کہ فلاں خوش ہو جائے گا، دولت مل جائے گی، عورت مل جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ دنیا کی چاہت نہیں، صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ تو یہ اخلاص جب آ جائے گا تب ہم اس صراط مستقیم پہ بچ سکتے ہیں۔ اور شیطان آئے گا کہاں؟ جو شیطان دوسری جگہ کہتا ہے کہ میں دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے آؤں گا اس کے پاس اور تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ صراط مستقیم کون سی؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ اور انعام کس پہ کیا؟ نبیین، صدیقین، الشہداء، صالحین، یعنی وہ صالح لوگوں کی جماعت جو قرآن و حدیث اور صحابہ کے طرز پر چلنے والی جماعت ہے، اس جماعت میں آئے گا۔ یہ دوسرے یہاں کیا نہیں جائے گا، یہودی اور نصرانیوں کو گمراہ کرے گا؟ یہودی اور نصرانی تو اسی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے پاس آئے گا جو قرآن حدیث کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، صحابہ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ یہ ان کو گمراہ، یعنی آپ کو اور میرے کو گمراہ کریں، اور یہ ہمارے راستے میں ہے۔ ہم بچیں گے کب تک رہ سکتے ہیں، کب تک ٹک سکتے ہیں اس دین کے اوپر؟ جب تک اخلاص ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اور اخلاص میں زندگی جینے کی ہمیں توفیق دے۔ اور اخلاص کیسے آئے گا؟ اللہ کی معرفت سے۔ فرمایا تو، آیت نمبر 84، فرمایا تو حق یہی ہے اور میں حق بات ہی کہتا ہوں۔ فرمایا حق یہی ہے اور میں حق ہی بات کہتا ہوں، میں تجھ سے اور ان سب سے جنہوں نے تیری پیروی کی جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت، میں تجھ سے اور ان سب سے جنہوں نے تیری پیروی کی، میں جہنم کو ان سے ضرور بھر دوں گا۔ تو جہنم بھری جائے گی ان سے جو شیطان کی پیروی کریں گے۔
اتباع کریں گے اور اتباع دو یہ یا تو ہم اللہ رب العزت کے حکم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہو جائیں، اور اگر اللہ کے نبی کی اتباع نہیں ہے تو پھر وہ کسی اور کی اتباع ہے، اور وہ کسی اور وہی شیطان ہے، کیونکہ دین تو ایک ہے۔ یا تو ہم اس دین کی اتباع کرنے والے ہیں یا اس دین کے علاوہ کسی اور چیز کی اتباع کرنے والے ہیں، اور کسی اور چیز کی اتباع یہ شیطان کی اتباع ہے، اور جو شیطان کی اتباع کرے گا اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا، اور جو نبی کی اتباع کرے گا، جو قرآن و حدیث کی اتباع کرے گا، جو اللہ کے نبی کے حکم کی اتباع کرے گا، وہی کامیاب اور کامران ہوگا۔ آیت نمبر 86، یہ مختصر سے طور پہ میں نے آدم علیہ السلام کا واقعہ، یہ جہاں جہاں پر آیا ہے ان آیتوں کے مناسبت سے وہاں پر وہ بات رکھی گئی ہے۔ آیت نمبر 86، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگ، یعنی جو یہ دعوت اللہ رب العزت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس کے بدلے میں تم سے اجر نہیں مانگتا ہوں۔ یہ بھی ایک سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کام نبی مکرم نے کیا کیوں۔ دولت اس کام کے پیچھے ختم کر دی، مکہ کے اندر جو عزت تھی وہ عزت ختم ہو گئی، بچیوں کو اولاد کے لیے لوگ کرتے ہیں، اولاد بھی داؤ پہ لگ گئی، دو بچیوں کے طلاق ہو گئی، حمل ساقط کر دیا گیا، دوستوں کے لیے لوگ کرتے ہیں، دوستوں کو گھسیٹا جا رہا، مارا جا رہا ہے، مکہ سے نکالا جا رہا ہے، یعنی سب کچھ داؤ پہ لگ گیا۔ تو یہ اس سے میں تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم میری عزت کرو، تم مجھے پیسے دو، تم مجھے، اور کچھ نہیں، کیونکہ یہ کام تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ مجھے بدلہ دے گا۔ اب تم عزت کرو یا بے عزتی کرو، کیا لینا دینا اس سے؟ جیسے سورہ فرقان آیت نمبر 57 میں بھی ہے اس طرح کی، سورہ سبا آیت نمبر 47 اس میں بھی دیکھیں۔ تو ہمارا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ رب العزت کی معرفت کسی کو کرائیں، توحید کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، تو ہمارے پیچھے کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ میں پیسے والا ہو جاؤں گا، میں عزت والا ہو جاؤں گا، مجھے فلاں سرداری مل جائے گی، کچھ نہیں۔ یہی اخلاص ہے کہ تیرے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کا بدلہ اللہ رب العزت سے لینا ہے۔ یہ کیا بدلہ دیں گے؟ یہ دنیا ہی تو فانی ہے، تو فانی چیز، جو ختم ہونے والی چیز لے کر کے کیا فائدہ؟ اور اللہ رب العزت جو دے گا وہ ہمیشہ ہمیش کی دے گا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور سورہ یاسین میں بھی ہم اس طریقے کا سورہ یاسین کی دوسری رکوع میں بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ پر، یعنی بات پہنچانے پر، دین کی بات پر کوئی اجر نہیں مانگتا، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ تکلف کرنے والا یعنی بناوٹی کام کرنے والا، جیسے کسی کے گھر گئے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کھانا کھا لو، لیکن ہم تکلف کر رہے ہیں، نہیں بھوک نہیں، رہنے دیجئے، تو یہ تکلف کرنے والا میں نہیں ہوں۔ جو چیز ہے اس کو بیان کر دینا، اس کا علم نہیں ہے تو پھر بھی رک جانا، یہ کہہ دینا کہ میرے پاس اس کا علم نہیں، یعنی تکلف کی اسلام کے اندر مناہی ہے۔ جیسے امام بخاری نے ایک حدیث لے کر کے آئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی جو چیز ہے وہ صاف ستھری اپنے سامنے رکھ دے، یعنی بناوٹی باتیں نہ کریں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7293 آیت نمبر 87، یہ قرآن جہانوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے، یہیں سے بات شروع ہوئی تھی سورہ صاد کی، کہ یہ قرآن جہان والوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے۔ تو یہ جہان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے صرف نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے، جہان والوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے، عبرت ہے، اور تم اس کی حقیقت کچھ مدت کے بعد ضرور جان لو۔ اب اس نصیحت کی حقیقت آج نہیں سمجھ میں آ رہی، لیکن کچھ ہی مدت کے بعد تم جان لو۔ یہ مدت اللہ نہ کرے کہ اس وقت ہم جانیں، ہم آج جان لیں اس حقیقت کہ یہ عبرت ہے، یہ نصیحت ہے۔ اگر آج ہم نہیں جانیں اس قرآن کو تو ایک وقت آئے گا کہ ضرور جان لو گے، اور وہ وقت کیا ہے؟ وہ وقت ہے موت کا وقت، وہ وقت ہے قیامت کا وقت، کہ جب قیامت آ جائے گی، موت آ جائے گی تو سب جان لو گے، اور تم اس کی حقیقت کچھ مدت بعد ضرور جان لو گے۔ یہ اصل میں خطاب تھا نا مشرکین مکہ سے، اور ہر مشرک سے، قیامت تک آنے والے انکار کرنے والے سے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت کے فضل سے سورہ صاد ختم ہوئی، اپنے اختتام کو پہنچی۔ آج کی کلاس میں ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کلاس رکوع نمبر 14، مقصد زندگی۔ آج کی کلاس میں ہمیں ملا مقصد زندگی، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جانا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ہمارے سارے اعمال اللہ کے حکم سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو جائیں۔ یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور اگر یہ مقصد نہیں ہوا تو ہم تباہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا۔ دوسرا، اللہ ہمارا رب ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ
یکتا ہے، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ اکیلا ہے، واحد، اور اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، آیت نمبر 65 کی روشنی میں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر غالب ہے، آیت نمبر 65۔ اللہ تعالیٰ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے، اللہ رب العزت ہے رب آسمان زمین اور اس کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ان سب کا۔ اب جب رب وہ ہے یعنی مالک وہ ہے تو کوئی اور چیز کیا دے سکتا ہے؟ جب کوئی یہ مان لے کہ رب اللہ ہے تو رب کے اندر مالک بھی آتا ہے۔ جب مالک اللہ ہے تو مالک جب اللہ ہے تو کوئی اور کیسے دے دے گا؟ کسی دکان کا مالک کوئی ہے، کیا بازو والا اٹھا کے کچھ دے دے گا؟ آپ کے گھر کے مالک آپ ہیں، کوئی دوسرا کچھ دے دے گا؟ تو اللہ مالک ہے زمین و آسمان اس کے درمیان کی چیزوں کا، یعنی عزت ہو، ذلت ہو، رزق ہو، بیماری ہو، اچھا کرنا، سب کچھ، اولاد ہو، یہ اللہ ہی دے گا، آیت نمبر 66 کی روشنی میں۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست پکڑ کرنے والا، زبردست بھی ہے اور بخشش کرنے والا بھی ہے، یعنی جو بندہ معافی مانگے گا اللہ رب العزت اس سے معاف کرے گا، معافی کے تقاضے کے ساتھ۔ آیت نمبر 66۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی ہے، اسے ہم نہ بھولیں۔ ابلیس جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اسے مہلت دی ہے اور وہ ہمارے ہی پیچھے لگا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مخلص بن جائیں، ورنہ اس دین پہ ہم ٹک نہیں سکتے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی ہے، آیت نمبر 80۔ چھٹواں، اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، وہ حق ہی کہتا ہے، اللہ حق ہے اور حق ہی کہتا ہے، اس کا کلام حق، اس کا حکم حق، اس کا نبی حق، آخرت حق۔ بہرحال آیت نمبر 84 میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص ہونا سکھایا، کیسے مخلص ہوں گے؟ خالص بندہ بھی اللہ رب العزت کو پسند ہے، 83۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کرنے سے بچایا، تکبر کرنے سے بچنا سکھایا، کیسے بچیں؟ آیت نمبر 74 کی روشنی میں۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی پیروی کرنے سے بچایا، کہ شیطان کی پیروی کرنا، اور بھی اس تعلق سے بہت کچھ ہم آگے پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 85 کی روشنی میں۔ کامیاب لوگوں کے رویے، آج کی کلاس میں کامیاب لوگ کون تھے، یہ عبرت ہے نا، نصیحت ہے، تو ہم اس سے نصیحت لیں گے کہ کامیاب ہونے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے، اور ناکامیابی کس چیز سے آئے گی، اور وہ ناکامیابی جو صفت ہے وہ ہم اپنے اندر سے نکالیں گے انشاءاللہ۔ تو کامیاب لوگوں کے رویے، نمبر 1، خبردار کرنا، خبردار کرنا۔ دوسرا، کس سے خبردار کرنا؟ جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ میں تو خبردار کرنے والا ہوں، تمہیں خبردار کرنے والا ہوں کہ جو تم شرک کر رہے ہو اس کا انجام کیا ہونے والا، جو تم بدعت کر رہے ہو، لوگوں کے حق مار رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کا انجام کیا ہوگا، تو خبردار کرنا۔ کامیاب لوگوں کے رویے، خالص ہونا، مخلص ہونا، یہ کامیاب ہونے کے رویے آج کی کلاس میں ہم نے جو سیکھا۔ تو خبردار ہونا یہ آیت نمبر 65 کے اندر تھا، خبردار کرنا یہ 65 نمبر آیت میں تھا۔ دوسرا، خالص ہونا یہ آیت نمبر 83 کے اندر تھا، خالص ہونا۔ ناکام لوگوں کے رویے، کفر کرنا، انکار کرنا، تکبر کرنا، آیت نمبر 74، کفر کرنا اور تکبر کرنا یہ ناکام لوگوں کے رویے۔ شیطان کی پیروی کرنا، 85، بدگمانی کرنا، حسد کرنا، یہ سب ناکام لوگوں کے رویے جو ابلیس نے کیا اور تباہ اور برباد ہو گیا۔ مقام تھا فرشتوں کے بیچ میں اور چلا گیا جہنم میں۔ وجہ کیا چیز بنی؟ یہ بدگمانی، اپنے آپ کو تکبر، حسد، اس نے اسے تباہ اور برباد کر دیا۔ یہ رجوع نہیں کیا اللہ کی طرف، اس نے توبہ نہیں کیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرما دے آقا توبہ کرنے کی، کیونکہ جس سے توبہ کی توفیق مل گئی یوں سمجھیے کہ اس کی توبہ تو ہوگی۔ اصل تو یہی ہے کہ توبہ کی توفیق مل جائے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آؤ کچھ کر لیں۔ آج کیا عزم ہمیں کرنا چاہیے، کیا ارادہ کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے خالص ہونے کی دعا کرنی ہے، اے اللہ ہمیں مخلص بندہ بنا دے، اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، ہے نا۔ اس کے لیے ہم جد و جہد کوشش بھی کریں کہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی پہچان حاصل کریں، دعا بھی کریں، اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کو جانیں، تو اللہ تعالیٰ کے خالص ہونے کی دعا مانگیں، کیونکہ ہر نیکی اور ہر بدی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت یہ اللہ رب العزت کا عطا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے خالص ہونے کی دعا مانگنی ہے اور خود خالص ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، خود بھی خالص ہونا ہے، یہ نہیں کہ صرف دعا کر رہے ہیں۔ ہم جو بھی عمل کرنے جا رہے ہیں اس کو چیک کریں کہ اس کے اندر اخلاص ہے یا دوسروں کی ریاکاری ہے۔
دولت ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، منزل ہے کہاں تیری؟ آج کی کلاس میں کیا ہم نے ان چیزوں پر غور کیا؟ نمبر 1، کیا میں نے لوگوں کو برے انجام سے خبردار کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ برے انجام سے خبردار کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ دوسرا، کیا میں نے تکبر کرنے سے بچنے کا ارادہ کیا ہے، کر لیا ہے، کہ اب اپنے سے حقیر کسی کو نہیں جانوں گا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس کے اندر اللہ کا تقوی کتنا ہے، وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، خالی وقت میں وہ کتنا اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے دھیان میں کون ہوتا ہے، خالی وقت میں جب وہ بیٹھا رہتا ہے تو اس کے دھیان میں کون ہوتا ہے، کس سے وہ شرگوسی کرتا ہے، کس سے وہ چپ کے باتیں کرتے رہتا ہے، کس کا وہ ذکر کرتے رہتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ کتنا ڈرتا ہے، رات میں برے خیال آنے سے ڈرتا ہے، موبائل میں غلط چیز آ جانے سے ڈرتا ہے، نماز کے اندر اللہ رب العزت کو کس طرح ڈرتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ کسی کی اللہ رب العزت سے جو تعلق ہے ہم نہیں جانتے، تو کون کتنا اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، کون کتنا متقی ہے، وہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اس لیے ہم کسی کو بھی اپنے سے حقیر نہیں سمجھیں گے۔ کون کیا مقام رکھتا ہے اللہ کے پاس، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو کیا میں نے تکبر کرنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ اب تکبر ہی ختم، تکبر کی جڑ ہی ختم ہو گئی، اب ہمارے اندر انکساری آ گئی، کیونکہ جب تک انکساری نہیں آئے گی تکبر بھی نہیں جائے گا۔ تیسرا، کیا میں نے شیطان کی پیروی سے بچنے کا ارادہ کر لیا، جو آخر میں ہم نے پڑھے کہ شیطان کی پیروی کرنے والوں کو اللہ رب العزت ان شیطان کے ساتھ جہنم رسید کر دے گا۔ تو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اے خالق مالک، اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس میں ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی اے خالق مالک ہمیں توفیق دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اخلاص کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے، خاتمہ بالخیر فرما دے، خاتمہ بالخیر فرما دے، اور ہمارا شمار نیکوکاروں کے ساتھ کر دے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔